بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ کیا شہباز شریف واقعی پارٹی صدارت سے استعفیٰ دے رہے ہیں؟ محمد زبیر اور خواجہ آصف کا کیا نقطہ نظر ہے بیانیے کے اوپر؟ اور نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ کیا کامیاب ہو سکا؟ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہارنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور پی ایم ایل این کا مستقبل کیا ہے؟ ان موضوعات کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کی پارٹی اس وقت ایک اندرونی اختلافات کا شکار ہے، اور اس کے اندر بات چیت ہو رہی ہے بیانیے کے اوپر اختلافات ہیں، اور پارٹی کی ہائی کمان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس کے اندر ٹاپ کے لوگ جیسے شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز شریف، حمزہ شہباز، اس طرح کے لوگوں کی آپس میں ایک ویڈیو کانفرنس بھی ہوئی ہے جس کے اندر اختلافات کھل کے سامنے آئے ہیں، اور بات یہ چل رہی ہے کہ شہباز شریف اتنے اوفینڈ ہو گئے ہیں کہ وہ پارٹی صدارت سے استعفیٰ دینے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ پارٹی کی کو پریزیڈنٹ بن جائیں۔ پارٹی کی کو پریزیڈنٹ بننا کیا اس کی روایت ہے؟ جی ہاں، اس کی روایت ہے۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھٹو صاحب کے جب وہ پھانسی کے بعد، ان کی اسیسینیشن کے بعد، بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو آپس میں چیئرمین اور کو چیئرمین تھی، اور اب جو ہے وہ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے وہ کو چیئرمین تھے اور بلاول چیئرمین تھے۔ اسی طرح سے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی کو پریزیڈنٹ بننا چاہتی ہیں، کیونکہ اوپینین یہ ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے، اس کی بہت پاپولیرٹی ہے، اس کا نیریٹو بکتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کے جلسہ کرنے پہ لوگ باہر آتے ہیں۔ یہ اس کی اس بات کے پیچھے لاجک ہے۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے نون کے اندر؟ کیا نون کے اندر سے شین نکل رہی ہے؟ معاملہ اس طرح ہے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ بذات خود بہت بڑی ایک اتنی بعض اوقات خطرناک چیز ہو جاتی ہے کہ باپ بیٹا بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، اور اس کی مثال ہمارے پاس یہ جو ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے کہ شاہ جہان کے بیٹوں کے اندر وار آف سکسیشن ہوئی ہے۔ ایک بیٹے نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، سب نے ایک دوسرے کو مارا اور باپ کو قید کیا، اور ایونچولی اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ ملک کا بادشاہ بنتا ہے برِ صغیر کا۔ اور جو امام شافعی ہیں ان کا مشہور قول ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کو نشہ نہ چڑھے میں یہ بات مان سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی اقتدار میں ہو اور اس کو نشہ نہ چڑھے یہ بات میں مان ہی نہیں سکتا۔ اور اقتدار جو ہے، یہ جو جاہ و حشمت ہے، یہ جو پاور انٹاکسیکیشن ہے، یہ انسان کی جو 7 اندرونی روحانی بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری ہے، اور انسان تو بعض اوقات یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس آ جائیں، اور ایک ملک کا اقتدار ہو، ایک ملک کے بعد وہ اس کے پاس پوری دنیا کا اقتدار ہو، پوری دنیا کے اقتدار سے بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ میں ابھی خدا بن جاؤں۔ فرعون کی مثال آپ کے سامنے، نمرود کی مثال آپ کے سامنے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر، تو نون لیگ میں بھی ایک بات ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ کلام مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک سٹیٹمنٹ کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ ابھی مریم نواز ایک طرح سے تو اپنے آپ کو آگے لے کے آنا چاہتی ہیں، وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتی ہیں، پارٹی ہیڈ بننا چاہتی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اپنے والد میاں نواز شریف صاحب کے لیے ٹربل بھی بن رہی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا پارٹی کو، اور ان کا مریم نواز شریف صاحبہ کا کچھ ٹریک ریکارڈ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس طرح کا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو کیا یہ کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہے؟ جی ہاں ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح کا بھی ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے تو جب وہ قید سے باہر چھوٹ کے آئے ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی میرا تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، اور محمد زبیر صاحب جو گورنر سندھ ہیں، پاکستان مسلم نواز کے بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر 2 بیانیے ہیں، اور بیانیے کے اوپر پارٹی کے اندر شدید قسم کا اختلاف ہے۔ ایک بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، دوسرا میاں شہباز شریف صاحب کا ہے۔
ابھی یہ جو جتنے پولیٹیشنز ہوتے ہیں یہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، یہ اقتدار کے لیے پولیٹکس ہوتی ہے اور یہ پاور پولیٹکس ہے ساری. اقتدار سے باہر ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے فش آؤٹ آف واٹر ہو. تو یہ اگر یہ اختلافات سامنے رہتے ہیں اور یہ بیانیہ جو چلا نہیں ہے ابھی تک مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب کا، تو اگلے الیکشن کے اندر دوبارہ پی ایم ایل این پیٹ سکتی ہے. تو وہ لوگ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو ان کی تو پولیٹکس کو جو ہے نا وہ شدید خطرہ ہے. اس وجہ سے جو میاں شہباز شریف والا گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی ریکانسیلیشن کی پالیسی کو ایڈہر کریں. ابھی ان کے دو بیانیے ہیں. ایک بیانیہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا جو مزاحمت پہ مبنی ہے، جو مخاصمت پہ مبنی ہے، اور جو بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زچ کرنا ہے اور اس کو زچ کر کے تو پھر ہم نے پاور میں آنا ہے. ایک یہ بیانیہ، اسی بیانیے کو ٹوک کر رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ. دوسرا بیانیہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کا جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اداروں کی عزت و تکریم کو جو نا ملحوظ خاطر رکھیں، اداروں کے ساتھ تعاون کر کے آگے چلیں. ہم وہ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان آرمی از دا موسٹ پاورفل، از دا موسٹ فارمیڈیبل پولیٹیکل ایکٹر آف پاکستانی پالیٹکس. تو ان کو عناء کیے بغیر، ان کی تذلیل کیے بغیر ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم آگے چلیں. اور ایک ان کا یہ بیانیہ ہے. اور شہباز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے وہ کسی قسم کی محاذ رائی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے آگے بڑھیں. اور جب بھی پی ایم ایل این کو پرابلم آئی ہے بیانیے کی وجہ سے، تب شہباز شریف صاحب نے آ کے ریسکیو کیا ہے. کبھی وہ رات کی تاریکی کے اندر جی ایچ کیو میں جا کے ملاقات کرتے ہیں، کبھی صبح کے اجالے کے اندر چودھری نثار کے ساتھ جا کے وہ ملاقات کرتے ہیں. جتنی یہ گڑبڑ کی ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب نے، وہ میاں نواز شریف صاحب کی ساری گڑبڑ کو یہ جا کے کور کرتے ہیں. تو ان کا تو یہ بیانیہ، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس بیانیے کے لیے جو ان کا مفاہمت کا بیانیہ ہے، صلح جوئی کا بیانیہ ہے، کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں ہم نیا سوشل کانٹریکٹ لکھ لیں جس کے اندر اداروں کے رولز جو کم ہیں ان کو اگر بڑھانا ہے تو ہم بڑھا بھی لیتے ہیں. تو وہ تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں، نواز شریف صاحب کوئی موقع نہیں چھوڑتے فوج کی تان و تشنیع کرنے کے لیے. وہ کبھی ان کو خلائی مخلوق کہتے ہیں، کبھی سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیتے ہیں جلسوں کے اندر، آئی ایس آئی چیف کا نام لیتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ تذلیل کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ نواز شریف کا بیانیہ، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا یہ بیانیہ کہ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی عیادت کرنے کے لیے، خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کرتے ہیں. ایئر چیف ان کو فون کرتے ہیں. یعنی ان کی اتنی اچھی کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ جو اندرونی ابھی اختلافات ہیں یہ بالکل کھل کے سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ یہ والا جو بیانیہ وہ بکا نہیں. آزاد کشمیر کے اندر یہ الیکشن ہار چکے ہیں. انہوں نے دھاندلی کا شور مچایا ہے. مریم نواز جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اس کے اوپر جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے واضح ٹھوس ٹینجیبل ثبوت سامنے لے کے آئیں. کوئی ثبوت نہیں، آج تک تو کوئی ثبوت نہیں آیا. انہوں نے یہ بات کی کہ یہ آپ الیکشن ہارے اپنے نیریٹو کی وجہ سے، اور صرف 6 سیٹیں ملی ہیں پی ایم ایل این کو اور باقی ساری 25-26 سیٹیں مل گئی پی ٹی آئی کو. پی ایم ایل این سے تو زیادہ 11 سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر. یہ جتنا الیکشن یہ ہارے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے کیمپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ نیریٹو کی وجہ سے آ رہے ہیں. کیونکہ جب سے یہ 5 اگست 2019 والا کرفیو لگا ہے کشمیر کے اندر، تب سے جو کشمیری پاکستانی سائڈ پہ ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہیں، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیری نقطہ نظر کو وہ سپورٹ کرے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے ادھر کوئی کشمیر کی بات نہیں کی، کوئی مودی کے خلاف بات نہیں کی، کلبھوشن کا ذکر نہیں کیا، اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں کی. تو وہ ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہیں. تو اس سے پارٹی کو بنیادی طور پہ ہو رہا ہے نقصان. اور ابھی اگلی بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا یہ نیریٹو ہے، کیا یہ کامیاب ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. اور یہ کوئی 2-4 مہینے یا 2-4 سال کی بات نہیں، 1 عشرے سے زیادہ یہ اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور جب سے نواز شریف صاحب کا اختلاف ہوا جناب مشرف سے، اور اس کے بعد جب سے یہ پاکستان آئے، تب سے یہ بالکل اس نے پورے ادارے کے خلاف اپنے نیریٹو اپنا لیا ہے. اور
اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پوری کی پوری پی ایم ایل این کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے نیریٹو ٹوک کرنے کے لیے اتنا تگڑا سوشل میڈیا مریم نواز کی زیر قیادت چلایا، جس کے اندر فوج کے خلاف اتنی بیشنگ کی گئی، اور اس نیریٹو کی وجہ سے پھر پی ایم ایل این کو پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی حکومت بنتی ہے 2013 میں، 2014 میں پھر دھرنے شروع ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اور پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کے، اور ان کی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے۔ اسی نیریٹو کو ٹوک کرنے کے لیے ڈان لیکس کرتے ہیں، اسی نیریٹو کو ٹوک کرنے کی مد کے اندر پھر ان کو پاناما لیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور لائف ٹائم جو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریم نواز بھی ڈسکوالیفائی کر جاتی ہیں اس بیانیوں کو ٹوک کرتے کرتے۔ تو انہوں نے حاصل کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور یہ مریم نواز سوشل میڈیا چلاتے ہوئے اتنا تگڑا سوشل میڈیا چلایا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف اتنی نفرت ملک کے اندر پیدا کرتی گاؤں دیہات کے لوگوں کو، اور کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ اینڈرائڈ موبائل ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو یہ جو تھن سی لائن تھی، آپ کی مخالفت ہوگی جنرل مشرف سے ہوگی، کسی ایک دو جرنیلوں سے ہوگی، ڈکٹیٹر سے، آپ ان کی کریں جتنی مرضی آپ نے تنقید کرنی ہے، آپ کا دل کرے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آپ جنرل ضیاء پہ بھی تنقید کر لیں، کرتے رہیں لوگوں پہ تنقید، اگر آپ میں ضرورت ہے تو جنرل ضیاء پہ تنقید کرنے کی، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے روحانی باپ ہیں، وہ نرسری ہے جس سے نواز شریف صاحب کو کیا کہتے ہیں پروان چڑھایا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے اپنے بڑوں کی بات بھی نہیں مانی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان کے جو والد محترم تھے میاں محمد شریف صاحب، انہوں نے ان کو تاکیداً یہ بات کی تھی کہ جو مرضی ہو جائے فوج سے نہیں الجھنا کسی بھی صورت، لیکن انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا فوج سے الجھاؤ کا۔ اور یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل بتایا ہے کہ کیسے کیسے ہر آرمی چیف سے ان کی پھٹے بازی رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو جب 1997 میں 2/3 میجورٹی بھی انہوں نے لے لی تھی، تب اپنے آپ کو امیر المومنین اور اتنا طاقتور سمجھ رہے تھے، پھر انہوں نے جا کے پھڈا فوج سے کیا اور پھر اپنی طاقت دیکھ لی، اگلوں نے ان کو کیا کہتے کہ 2/3 میجورٹی کے باوجود پاور سے آؤٹ کر دیا۔ تو یہ آگے اس بیانیے سے نقصان ہوا ہے۔ معاملہ یہ کہ آپ کو اختلاف ہے، ایک بندے سے اختلاف ہے، 2 سے ہے، 4 سے ہے، ان کے اوپر تنقید کریں جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن پورے ادارے پہ نہ کریں۔ یہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں، جب یہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں تو ادھر یہ چیز نوٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے یہ جو خلائی مخلوق کا بیانیہ دیا ہے، اس طرح کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، اور مریم نواز شریف یہ یوز کرتی ہیں ٹرمینالوجی، یہ نعرے لگواتی ہیں اپنے جلسوں میں، یہ ریڈ لائن یہ کراس کرتی ہیں کہ یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرے لگواتی ہے مریم نواز۔ یہ نعرہ کس سے اس نے بارو کیا ہے؟ یہ پی ٹی ایم والوں سے اس نے بارو کیا، منظور پشتین، محسن داوڑ لوگوں سے، وہ بھی نعرے لگواتے تھے نا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو انہوں نے اس نعرے کی کاپی مار کے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز نعرے لگواتی ہے، اور بار بار ان کو اونائے کرتی ہے، سلیکٹر پتہ نہیں کس طرح کی جو ہے نا وہ سخت قسم کی تنقید کرتی ہیں۔ تو اس سے نقصان ادارے کو تو جتنا ہوگا آپ کو زیادہ نقصان ہے، کیونکہ فوج نے آگے الیکشن نہیں لڑنا، آپ نے لوگوں سے ووٹ لینے، آپ کے اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس سے نقصان آپ کو ہو رہا ہے، فائدہ پی ٹی آئی کو ہوتا جا رہا ہے، فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوتا جا رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر۔ اور اس بیانیے کی وجہ سے نواز شریف صاحب کیا غلطی کر رہے ہیں کہ جو دشمنان پاکستان ہیں ان سے مسلسل ملاقاتیں کرتے جا رہے ہیں، وہ کبھی دشمن پاکستان ان سائڈ بیٹھا ہو یا آؤٹ سائڈ بیٹھا ہو، آپ دیکھیں ان کی ملاقاتیں دیکھیں، حمداللہ محب اس سے نواز شریف صاحب ملتے ہیں، اور MI6 کے لوگوں سے ملتے ہیں نواز شریف صاحب، اور اس طرح کے اور دوسرے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں۔ ان سائڈ یہ ان کی بڑی کوارڈینیشن ہے محمود خان اچکزئی کے ساتھ، محسن داوڑ کے ساتھ، یہ پاکستانی لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پرٹیکولرلی ان سے ملنا جن کی فوج کے ساتھ مخاصمت ہے۔ تو معاملہ یہ کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ بھائی پاکستان مسلم لیگ نواز اتنی بڑی پارٹی ہے پورے ملک کی، تحریک انصاف کے بعد سب سے بڑی پارٹی اس وقت، آپ پارٹی کا کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ لوگوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے، اور یہ جو آپ چورن بیچ رہے تھے، یہ جو آپ کا جو نیریٹو تھا یہ فیل ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ اور آپ نے مریم نواز کو دیکھیں، معاملہ یہ کہ کتنے اتالیق، میں ان کے نام نہیں لیتا، ان کے لیے مقرر کیے کوچز جو تھے، جو بڑے برینز تھے، لرنرڈ لوگ، مریم نواز کو وہ گائیڈ کریں، بتائیں، ساری چیزیں وہ اینٹی آرمی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بتاتے رہیں، اور
اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ چیز کے اندر ہلکا سا فرق جو ہے وہ ختم کر جاتے ہیں، وہ پورے ملک کے خلاف بات کر جاتے ہیں، پورے ادارے کے خلاف بات کر جاتے ہیں کئی دفعہ. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پوری پارٹی کو نقصان ہو جاتا ہے. تو ابھی ایسی صورتحال کے اندر یہ اگر کہیں کہ یہ مزاحمت کر لیں گے، یہ مزاحمت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی پی ایم ایل این کی ساخت ہی مزاحمتی نہیں ہے. یہ ساری ایسے ٹریڈرز کی پارٹی ہے، اس کے اندر سارے اس طرح کے پیسفل لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ باہر آ کے ایجیٹیشن نہیں کر سکتے. یہ نہ ان کا ایجیٹیشن کرتے کھڑے ہوتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں وہ لوگ جن کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. بھٹو صاحب تھے، ان سے لاکھ اختلاف ہو، ان کے لوگ ایجیٹیشن کرتے تھے، وہ مزاحمت کرتے تھے، ان کی ایک کال کے اوپر لوگ باہر آتے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ باہر آ جاتے تھے. لیکن یہ جو پی ایم ایل این والے جلسے کرتے ہیں، ان کو کتنی پرابلمز آتی، کتنا پیسہ دے کے بریانی اور کیا کیا لالچ دے کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اور بھٹو صاحب کے لوگ جیالے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو بھٹو صاحب کے لیے خود سوزی کی، تیل چھڑکا، آگے لگائیں، خودکشیاں کی. ایک نہیں کتنے واقعات ہیں، کیونکہ وہ نظریہ تھا. اور اس کی دوسری مثال، کچھ مثال پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے، پی ٹی آئی کے اندر کوئی نظریہ ہے، لیکن ابھی وہ نظریہ مان پڑتا جا رہا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹس کو کی پارٹی بنتی جا رہی ہے. یہ کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں، یہ سیالکوٹ کا الیکشن دیکھ لیں اور دوسری چیزیں دیکھ لیں. لیکن پھر بھی ادھر نظریہ تھا کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو رہے تھے. لیکن ان کے اندر تو کوئی نظریہ نہیں ہے. نظریہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، پیسے بناؤ، اقتدار میں آؤ. تو پھر جب آپ کا یہ نظریہ ہے تو پھر شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے کہ بھائی آپ نقصان نہ پہنچائیں پارٹی کو، ہم نے رول کرنا ہے، ہم نے پاور میں رہنا ہے، تو پاور میں ہم اتنے بڑے ادارے کو انوائے کر کے تو کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی اس ادارے کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی پاور کے اندر. تو آپ ان کو اوفینڈ کر کے کیسے؟ اور آپ پورے کے پورے ادارے کی جب تذلیل کر جاتے ہیں، پھر آپ نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور جتنی آپ نے یہ ٹریننگ کی ہوئی ہے مریم نواز کی، اس نے آگے ٹریننگ کی ہوئی ہے اپنی پی ایم ایل این کے ورکرز کی. اور ایک بات چھوٹی ہوتی ہے، آگے جاتے جاتے جب جاہل آدمی تک، آپ ان پڑھ تک بات پہنچائیں گے، وہ سیدھی سیدھی فوج کو گالی دے گا. اور یہ مقصد پورا ہو رہا ہے دشمنان پاکستان کا، را کا، این ڈی ایس کا، موساد کا. تو آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ اس سے آپ پارٹی کو نقصان کر رہے ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں اگر سب سے زیادہ خطرہ نواز شریف صاحب کو کسی سے ہے تو وہ خود سے ہے، اور پی ایم ایل این کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب کے بیانیے سے ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایسی صورت کے اندر اپنی جو نیریٹو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس سے نقصان ہوگا اور فائدہ ہوتا جائے گا پی ٹی آئی کو، اور اگلے الیکشن میں فائدہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور ان کی دیکھیں یہ معاملہ ان کا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، اس کے اندر ہوتی ہے ساری طاقت. ادارہ ہوتا ہے سیاستدانوں کا، پولیٹیکل پارٹی ساری وہ ڈرائیو کرتے ہیں طاقت ادھر سے. تو یہ انہوں نے ادھر بھی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کو بھی مضبوط نہیں کیا. یہ خود کوئی ادھر بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، اور ادھر سے ان کو کیا طاقت ملنی ہے؟ کیونکہ اس کو امپاور ہی نہیں کیا. یہ آپس میں یہ ساری طاقت بانٹنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ پاور شیئر کریں، اس کو امپاور کریں تو ان کو بھی فائدہ ہو. کیونکہ اکیلا بندہ کوئی نہیں ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ دریا ہے پولیٹیکل پارٹی، وہ اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر ان کو ریویو کرنا پڑے گا. اور یہ جو تھوڑی بہت میں بات کر رہا تھا اپنا لوگوں کو باہر نکالنے کی، پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے، جماعت اسلامی نکال سکتی ہے، پاکستان عوامی تحریک نکال سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں نکال سکتے بندے، یہ پیسے دے کے نکالیں گے. اور یہ جو ساری بات چیت ہے جس سے ابھی اختلاف ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایونچولی یہ جو نون سے شین نکلنے والی بات ہے یہ کسی اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائے، اور یہ کوئی اس طرح کی واردات ہو نہ جائے پی ایم ایل این میں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیز ہو، کیونکہ یہ بڑی پارٹی ہے اور اپوزیشن کی پارٹیاں ہونی چاہیے. اگر اپوزیشن کی پارٹیاں نہیں ہوں گی تو پھر نقصان ہے ملک کا، جمہوریت کا. تو ایسی صورت کے اندر یہ جو پارٹی کے ہیڈ ہے اور میاں نواز شریف صاحب ہے، ان کو چاہیے کہ اس بیانیے کے اوپر نظر ثانی کریں، کیونکہ بیانیہ فیل ہو چکا ہے. اور نظر ثانی کرتے ہوئے جو ایک اچھی اپروچ ہے اس کی طرف بڑھیں، اور نہ اپنا نقصان کریں، نہ مریم نواز کا کریں، نہ پی ایم ایل این کا کریں. اور ایک خود آپس میں بیٹھ کے پالیسی واضح کریں اور وضع کریں. اگلا الیکشن آ رہا ہے تاکہ پارٹی کو نقصان نہ ہو. اس طرح نقصان ہی نقصان ہے. اس طرح آپ
آپ جیسے دشمنان پاکستان کو باہر مل رہے ہیں تو پھر آپ کا پاکستان میں آنا بھی جو ہے وہ بالکل اس کے سارے جو وہ امکانات ہیں وہ سارے کیا کہتے ہیں معدوم ہو جائیں گے. لہٰذا نواز شریف صاحب کو دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ادارے کے خلاف بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس کی نرسری میں پروان چڑھ کے یہ 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا ہے اور اتنا بڑا لیڈر ہے. تو آئی ہوپ کہ پی ایم ایل این ول لک انٹو اٹ. Up till next time, thank you very much ناظرین. پاکستان پائندہ باد.